السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان یکون الخبر ظرفا اے لیس امرہ کامر خبر المبتدا فی تقدیمہ الا اذا کان ظرفا فإن حکمہ اذن حکمہ فی جواز التقدیم اذا کان الاسم معرفتا نحو قولہ تعالی ان الینا ایابہم وفی وجوبہ اذا کان الاسم نکرتا نحو ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمتا وذلك لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غیرها۔ آج کے سبق میں صاحب کافیہ یہ بتاتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کی طرح ہے، اور ما قبل میں بتایا تھا الا فی تقدیمی، لیکن مقدم کرنے میں اس جیسا نہیں ہے، یعنی مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، لیکن انا اور اس کے اخوات کی خبر ان کے اسما پر مقدم نہیں ہوتی ہے، یہ ما قبل میں بتایا۔ پھر الا فی تقدیمی ہی سے پھر استثناء کرتے ہیں کہ مقدم نہیں ہوتی ہے لیکن کسی صورت میں مقدم بھی ہو جاتی ہے۔ کون سی صورت میں مقدم ہو جاتی ہے وہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انا اور اس کے اخوات کی خبر ظرف ہو، کیا ہو؟ ظرف ہو، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو۔ اگر خبر ظرف ہے تو کبھی کبھی انا اور اس کے اخوات کی خبر کو مقدم کرنا ان کے اسما پر جائز ہوگا اور کبھی کبھی واجب بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کبھی کبھی جائز ہوگا تو کبھی کبھی واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر انا اور اس کے اخوات کا اسم دیکھنا ہے ہمیں، تو اسم میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اگر ان کے اسما معرفہ ہوں، اسم اگر معرفہ ہو، ظاہر بات ہے یہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کا دخول مبتدا اور خبر پر ہوتا ہے، یہ تو جان چکے ہیں نا۔ تو مبتدا خبر پر جب دخول ہوتا ہے، جو مبتدا ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ مبتدا نکرہ ہے یا معرفہ جس پر انا کا دخول ہو رہا ہے۔ اگر انا کا اسم معرفہ ہے تو ایسی صورت میں خبر کی تقدیم جائز ہے اگر خبر ظرف ہے، اور اگر انا کا اسم نکرہ ہے تو تھا تو وہ حقیقتاً مبتدا نا، اور نکرہ کے مبتدا واقع ہونے کے لیے تخصیص کی ضرورت ہے، جیسے میں قبل میں بتایا تخصیصات کا ذکر ہوا۔ تو اب ایسی صورت میں اس کی خبر کو مقدم کرنا یہ واجب ہوگا، کیونکہ تقدیم خبر سے اس میں تخصیص ہو جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلے تخصیصات کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر انا اور اس کے اخوات کا اسم معرفہ ہے اور خبر ظرف ہے تو ایسی صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز، اور اگر انا اور اس کے اخوات کا اسم نکرہ ہے اور خبر ظرف ہے تو خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہوگا۔ یہاں پر وجوب اس لیے ہے تاکہ تقدیم خبر سے تخصیص ہو جائے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ظرف کے اگر خبر ظرف ہے تبھی یہ بات ہوگی، تبھی یہ حکم ہوگا تقدیم میں، خبر اگر ظرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خبر ظرف ہے تو ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو کسی غیر میں وسعت نہیں ہوتی۔ کیسے؟ اس لیے کہ
زمانے کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کا وجود ظرف میں نہ ہوتا ہو. بولو، ظرف سے خالی نہیں ہے کوئی بھی فعل، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف، جب بھی وجود ہوگا دو میں سے کسی ایک میں ضرور ہوگا. تو گویا کہ ظرف ہر فعل کے لیے ایک قریبی ہو گیا، بہت قریبی رشتہ دار ہو گیا، پڑوسی ہو گیا. جیسے کہ ہمارے گھر کا کوئی پڑوسی ہوتا ہے نا، ہمارا اپنا عزیز و قریبی ہوتا ہے کوئی، تو وہ ہمارے گھر میں بغیر روک ٹوک کے چلا آتا ہے، اسے یہ اختیار ہوتا ہے نا. اس کے برخلاف کوئی اجنبی ہے وہ ہمارے گھر میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. اس لیے ہر چیز، ہر فعل، ہر شے کا وجود کسی نہ کسی ظرف سے متعلق ہے. جب ظرف سے متعلق ہے اس کو قرب ہے ظرف سے، اس لیے اس کو اختیار ہوگا، وہ پڑوسی کی طرح ہوگا، وہ اجنبی کی طرح نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی کہ کس کی طرح ہوگا؟ پڑوسی کی طرح ہوگا، اجنبی کی طرح نہیں ہوگا. لہذا ظرف میں وسعت دیکھتے ہوئے، یہی وسعت ہے کہ ہر شے کا وجود ظرف میں ہوتا ہے، چاہے وہ ظرف زمان میں ہو یا ظرف مکان میں، اس سے خالی نہیں ہوتا. تو اسی وسعت کی بنا پر اس کو یہ اختیار ہے، وہ جہاں چاہے آ جائے، چاہے پہلے آ جائے چاہے بعد میں آئے. اب کبھی پہلے آنا جائز ہے، کبھی پہلے آنا واجب بھی ہے. بات سمجھ آئی؟ کب آنا پہلے جائز ہے، تقدیم کب جائز ہے، کب واجب ہے، ابھی ہم نے بتایا کہ انا کا اسم دیکھنا پڑے گا کہ اسم معرفہ ہے تو ظرف جو خبر ہے اس کو مقدم کرنا جائز، اور اگر نکرہ ہے تو مقدم کرنا واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں الا ان یکون الخبر ظرفا، مگر یہ کہ خبر ظرف ہو. اے لیس امرہ، اب وہی استثناء بتا رہے ہیں کہ کس چیز سے استثناء ہے، صاحب شجامی اس کو بتاتے ہیں. فرماتے ہیں اصل عبارت ہوگی لیس امرہ کا امر خبر المبتدا، پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں کہ یعنی انا اور اس کے اخوات کی خبر کا معاملہ مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے فی تقدیمی ہی، اس کے مقدم ہونے میں. الا اذا کان ظرفا، مگر یہ کہ خبر اگر ظرف ہے، فإن حکمہ اذن حکمہ، تو اب ایسی صورت میں انا کی خبر کا بھی حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہوگا، حکم ہوگا اس کا فی جواز تقدیم، تقدیم کے جواز میں. اذا کان الاسم معرفہ، جب اسم معرفہ ہو تو تقدیم جائز ہوگی. جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ان الینا ایابہم، تو ایابہم، ایاب بمعنی رجوع، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے. تمام جانداروں کا، تمام جتنے بھی زندہ ہیں سب کو مرنے کے بعد پلٹنا کس کی طرف ہے؟ یہ سب کو زندگی اپنی گزارنے کے بعد سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم، ہماری طرف ہی ان کا پلٹنا ہے. تو الینا دیکھیے ظرف ہے، کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور ایابہم اس کا انا کا اسم ہے. خبر یہاں پر ظرف ہی، ظرف کو مقدم کر دیا، یہاں پر خبر کو مقدم کر دیا ایابہم اسم پر. کیوں؟ اس لیے کہ خبر ظرف تھی. فرماتے وہ فی وجوبہ، اور وجوب تقدیم میں اس کا حکم مبتدا کی خبر کی حکم کی طرح ہے، مبتدا کی خبر کا حکم ہے. کب؟ اذا کان الاسم نکرہ، جبکہ اسم نکرہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے کہ مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے جبکہ مبتدا نکرہ ہو. جیسے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحرا، بے شک کچھ بیان تو جادو ہوتے ہیں. جادو نہیں ہوتے ہیں، مطلب جادو کی طرح مؤثر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مؤثر ہوتے ہیں. آدمی بول رہا ہے، دوسرے کے دل میں فوراً جا کے وہ لگ جاتا ہے، فوراً آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً، ایسے نبی کریم نے فرمایا کہ بے شک کچھ شعر حکمت ہوتے ہیں، ہے نا. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ شعر سنا دیا دلکش انداز میں تو آدمی کے دل پہ اتر جاتا ہے، وہ ہے نا، مؤثر ہو جاتا ہے فوراً.
اب اس مثال میں حدیث پاک میں من البیان یہ ظرف ہے نہیں ہے ظرف، اور لسحرن یہ انا کا اسم ہے، اور ظرف خبر ظرف تھی اس لیے اس کو مقدم کرنا واجب ہو گیا۔ کیوں واجب ہو گیا؟ کیونکہ لسحرن جو ہے سحرن اسم جو ہے وہ نکرہ ہے، ایسی لحکمتن یہاں پر بھی انا کا اسم کیا ہے؟ نکرہ ہے، اس لیے خبر کو مقدم کرنا واجب ہو گیا۔ وذالک یہ انا اس کے اخوات کی خبر کو مقدم کرنا جائز اور واجب ہوا کیوں؟ ظرف ہونے کی صورت میں۔ تو ظرف ہونے کی صورت میں کیوں یہ واجب ہے یا کیوں جائز ہے؟ فرماتے ہیں وذالک وہ اس وجہ سے لتوسعہم فی الظروف، کیونکہ نحویین ظروف میں وسعت مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ وسعت مانتے ہیں، ما لا یتوسع فی غیرہا، جو وسعت ان کے ظروف کے علاوہ میں نہیں مانی جاتی ہے۔ اور کیوں مانتے ہیں وسعت؟ وہ میں نے بتا دی کہ ہر شے کا وجود کسی نہ کسی ظرف میں ہوتا ہے، چاہے وہ ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، اس سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے ظرف زمان یا مکان اس شے کے لیے قریبی اور اس کا پڑوسی کی حیثیت رکھتا ہے، اور کسی قریبی اور عزیز کو گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے جو کہ اجنبی کو نہیں ہوتی ہے، وہ جب چاہے آئے جب چاہے نہیں آئے، لیکن جہاں چاہے بیٹھے جہاں چاہے نہ بیٹھے۔ ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسی جب ظرف کو بھی یہی قرابت حاصل ہو گئی تو اب ظرف کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے آئے، پہلے آئے بعد میں آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے خبر لا التی لنفی الجنس، جس طریقے سے انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوعات سے ہے ویسے ہی لا نفی جنس کی خبر بھی مرفوعات سے ہے۔ لا نفی جنس کی خبر بھی کیا ہے؟ مرفوعات سے ہے۔ فرماتے خبر لا، اس لا کی خبر التی لنفی الجنس، جو جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ لنفی الجنس یہ لا سے متعلق نہیں ہے بلکہ محذوف سے متعلق ہے، کیونکہ لا یہ نفی جنس کے لیے نہ ہی عالم ہے اور نہ ہی کوئی صفت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس سے متعلق نہیں بلکہ محذوف سے متعلق ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں الکائنہ لنفی الجنس، محذوف یعنی لنفی الجنس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہے۔ کائنہ معنی ہے کہ اس لا کی خبر جو نفی جنس کے لیے ہوتا ہے اس کی خبر بھی مرفوعات میں سے ایک مرفوع ہے۔ اہل نفی صفت ہی، اب یہ صاحب شرح جامی یہ اہل نفی صفت ہی کیوں نکال کر لے کر آئے؟ اس سے در حقیقت ایک شبہے کا ازالہ کرنا ہے، ایک اعتراض کا جواب دینا۔ کوئی اعتراض ہی کر سکتا ہے صاحب کافیہ کی اس عبارت پر کہ جناب ہم نے کہا لا رجل قائم، کیا کہا ہم نے؟ کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر جنس کون ہے؟ رجل ہے نا؟ کیا ہے جنس؟ کون ہے؟ رجل۔ اور آپ نے کہا ہے لنفی الجنس، جنس کی نفی کے لیے، تو کیا یہاں پر رجل سے رجولیت کی نفی ہو رہی ہے؟ بولو نہیں، بلکہ رجل سے قیام کی نفی ہو رہی ہے۔ کس کی نفی ہو رہی ہے؟ اور قیام یہ رجل کی صفت ہے نہ کہ خود جنس۔ تو یہاں پر نفی وہ صفت کی ہو رہی ہے نہ کہ جنس کی، تو پھر آپ نے لا لنفی الجنس کیسے کہہ دیا؟ بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ لا لنفی صفت الجنس، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ دیکھیے مراد یہی ہے، ورنہ تو جنس کی نفی نہیں ہوتی ہے بلکہ جنس سے صفت کی ہی نفی ہوتی ہے، جیسے کہ اس مثال میں۔ اس لیے صاحب کافیہ کی مراد یہی ہے، لیکن اختصار کے در پر ہیں اور سب اس کو جانتے ہیں، تو اعتماداً علی العقول صاحب کافیہ نے وہاں پر صفت کو حذف کر دیا ہے۔ ارے بات میں آئی؟ یا یہ کہہ لو کہ الجنس میں جو الف لام ہے وہ مخصوص جنس ہے جس جنس کی صفت سے نفی کی جاتی ہے۔ الف لام مخصوص جنس کے لیے ہو، یعنی عہد خارجی کا ہے۔ فرماتے ہیں خبر اللہ التی الکائنہ لنفی الجنس لنفی صفت ہی، جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہو۔ اذ لا رجل قائم مثلا لنفی القیام عن الرجل، لا لنفی الرجل
لا لنفی الرجل نفسی. فرماتے ہیں کیونکہ لا رجل قائم جو ہے مثلا یہ رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے، نہ کہ خود رجل سے رجل کی نفی کے لیے. رجل سے رجولیت کی نفی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ رجل سے قیام کی نفی کے لیے ہے. فرماتے ہیں هو المسند بعد دخولها. لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ مسند ہوتی ہے ان کے دخول کے، لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. آپ کہیں لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد کہاں؟ وہ تو پہلے سے ہی یار مسند ہوتی ہے. تو جواب دخول کا معنی چونکہ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا تھا ان اور اس کے اخوات کے بیان میں کہ دخول کا مطلب ہوتا ہے ورودها لإیراث اثر، اثر پیدا کرنے کے لیے وارد ہونا، اس کا معنی ہے، یہ ہے معنی دخول کا. اور ظاہر بات ہے جب تک لا نہیں تھا اس وقت تک اس کا کوئی اثر بھی تو نہیں تھا. اب لا کا دخول ہوا تو اس نے اثر کیا بین طور کہ جو خبر تھی اس خبر کو اپنے اسم کی جانب مسند بنا دیا. کس کو مسند بنا دیا؟ خبر کو اپنے اسم کی جانب مسند بنا دیا. تو یہ اثر کر دیا نا اس نے، یہ معنن اثر ہے اور لفظاً اثر یہ کہ وہ اس کو مرفوع بنا دیا. تو ایراث اثر ہو گیا. اب ایراث لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد ہی تو یہ اثر ہوا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے تو یہ اثر نہیں تھا نا. تو اب مراد مسند سے ہماری یہی ہے کہ وہ مسند ہوتے اس کے داخل ہونے کے بعد، یعنی اس کے دخول کے بعد وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں وہو المسند، وہ مسند ہے بعد دخولها لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. مسند کس کی طرف ہوتی ہے؟ الی شیء آخر، دوسری شے کی جانب. اب دوسری شے کی جانب جو مسند ہو وہ تو یار مبتدا کی خبر بھی ہوتی ہے، انا کی خبر بھی ہوتی ہے، سبھی ہوتی ہے، ساری اخبار داخل ہیں ابھی ہیں. تو المسند میں سب داخل ہے جنس کے درجے میں، لیکن بعد دخولها یہ فصل کے درجے میں، اس سے سب کے سب. کیوں؟ اس لیے کہ لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد صرف اور صرف وہی مسند ہے جو کہ ان کی اسم کی جانب ہے. اب دیگر سارے اخبار خارج ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں الی شیء آخر ھذا شامل لخبر المبتدا، یہ هو المسند صاحب قافیہ کا قول یہ مبتدا کی خبر کو بھی شامل ہے، انا اور کانا وغیرہ کی خبر کو بھی شامل ہے. بعد دخولها جب کہا صاحب قافیہ نے بعد دخول لا کے داخل، لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد، فخرج به سائر الاخبار، تو اس سے دیگر تمام خبریں خارج ہو گئیں اور صرف کس کی؟ لا نفی جنس کی خبر باقی رہی. والمراد بدخولها ما عرفت، اور یہاں پر دخول لا نفی جنس سے مراد وہی ہے جو آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں انا اور اس کے اخوات کی خبر کے سلسلے میں. فلا یردو، جناب جب وہی مراد ہے تو اب ایک اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا. کوئی اعتراض کرے کہ جیسے یضربو ہے لا رجلا یضربو ابوہ میں، تو یضربو ابوہ میں جو یضربو ہے یہ تو مسند ہے لا کے داخل ہونے سے پہلے بھی اور لا کے داخل ہونے کے بعد بھی. یہاں پر یضربو کی اسناد اس کے اسم کی جانب نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہاں پر لا کا دخول تو ہوا لیکن اسم کی جانب اسناد نہیں ہوئی ہے. تو جواب اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ دخول سے مراد ہماری کیا ہے؟ ایراث اثر ہے. اور یضربو میں لا یہ اثر نہیں کر رہا ہے بلکہ یضربو ابوہ پورے جملے میں اثر کر رہا ہے، پورے جملے کو اپنی اسم کی جانب مسند بنا دے رہا ہے، یہ مراد ہے. لہذا اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا اس مثال سے. فرماتے ہیں فلا یردو، تو اب اعتراض وارد نہیں ہوگا یضربو جیسی مثالوں سے. لا رجلا یضربو ابوہ میں جو یضربو ہے، لا رجلا یضربو ابوہ میں جو یضربو ہے اس سے اعتراض وارد نہیں ہوگا. مثال دے رہے ہیں لا نفی جنس کی، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. یہاں پر لا ہے، کاتب نے لا کو چھوڑ دیا ہے، جو اصل تھا اسی کو ہی چھوڑ دیا کاتب نے. فرماتے ہیں جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. لا غلام رجل ظریف، اپنے صاحب آپ نے نومیر میں ہدایت النوح میں لا نفی جنس کی مثال پڑھی تھی لا رجل فی الدار، ہے نا. صاحب قافیہ نے وہ مثال نہیں دی لا رجل فی الدار، بلکہ اس سے بدل کر دوسری مثال دے دی لا غلام رجل ظریف فی الدار، یہ مثال دی. تو جو مثالیں مشہور تھی اس سے مصنف نے عدول کیوں کیا؟ اس سے عدول کی وجہ بھی تو ہو کوئی.
تو فرماتے پہلی بات تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہی مثال دینا کوئی ضروری تھوڑی ہے، بلکہ الگ الگ مثالیں دینا چاہیے تاکہ طلباء کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے کہ یہ حکم صرف ہی ایک مثال میں منحصر نہیں۔ یہ سب سے آسان جواب تو یہ ہے، لیکن صاحب شرح جامی ایک دوسرا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب لا رجل فی الدار جو مثال ہے نومیر وغیرہ میں جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں فی الدار کے اندر وہ ظرف ہے نا، فی الدار کیا ہے؟ لفظاً تو اس پہ کوئی اعراب آتا ہی نہیں ہے، فی الدار ظرف ہے۔ وہاں پر جو خبر ہے لا رجل فی الدار میں، فی الدار جو خبر ہے اس میں ایک دوسرا احتمال بھی ہے۔ وہ احتمال یہ ہے کہ کوئی دیکھو ایک تو یہی ہے، ظاہر تو یہی کہ فی الدار خبر ہے، لیکن ایک وہم یہ بھی ہوتا ہے وہاں پر، ایک دوسرا احتمال یہ بھی نکل جاتا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے لا رجل فی الدار میں جو فی الدار ہے وہ رجل کی صفت ہے، کوئی یہ بھی تو وہم کر سکتا ہے اور خبر محذوف ہو، کیا ہو؟ مانا ہے کہ گھر میں کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، خبر محذوف مان لیا جائے لا رجل فی الدار قائم، اے لا رجل ثابتا مستقرا فی الدار، تو چونکہ رجل بھی نکرہ ہے اور فی الدار وہ اس کی صفت بن سکتا ہے نکرہ کی، تو اس میں احتمال ہے کہ فی الدار اس کی صفت ہو خبر نہ ہو، یہ احتمال تھا نا اس میں۔ لیکن اس کے برخلاف لا غلام رجل ظریف میں یہ احتمال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظریف نکرہ ہے، کیا ہے؟ ظریف نکرہ ہے، کیا ہے؟ ظریف نکرہ ہے، اور نکرہ کے ہونے کے اگرچہ نکرہ تو ہے لیکن نکرہ ہونے کے بعد بھی اگر غور کیا جائے تو ظریف لفظ میں مرفوع ہے نہیں ہے، بولو کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور جب مرفوع ہے اور رجل غلام رجل وہ منصوب ہے یار، اور کوئی بھی مرفوع منصوب کی صفت نہیں بنتی کیونکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو یہاں پر وہ احتمال نہیں ہوگا، بالکل کیا نہیں ہوگا؟ وہ احتمال نہیں ہوگا، اس لیے صاحب کافیہ نے اس احتمال کی وجہ سے مثال مشہور سے عدول کر لیا اور دوسری مثال دی، یہاں پر تو کوئی احتمال نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنِ الْمِثَالِ الْمَشْهُورِ، صاحب کافیہ نے مثال مشہور سے عدول کر لیا۔ مثال مشہور کیا تھی؟ وَهُوَ قَوْلُهُمْ، وہ نحویین کا یہ قول تھا لا رجل فی الدار۔ کیوں عدول کیا؟ لاحتمال حذف الخبر، کیونکہ وہاں پر حذف خبر کا احتمال ہے، وَجَعَلِ فِي الدَّارِ صِفَةً، اور یہ بھی یہ احتمال ہے کہ فی الدار کو صفت بنا دیا جائے برخلاف اس کے جس کو مصنف نے ذکر کیا۔ مصنف نے جو مثال ذکر کی ہے اس میں یہ احتمال نہیں ہے۔ کیوں یہ احتمال نہیں ہے؟ لأن غلام رجل، کیونکہ جو لا نفی جنس کا جو اسم ہے غلام رجل، یہ غلام رجل یہ معرب ہے اور منصوب ہے، کیا ہے؟ معرب ہے اور منصوب ہے، اور ظریف وہ مرفوع ہے، کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے، اور کوئی بھی مرفوع منصوب کی صفت نہیں ہوتا، اس لیے ظریف میں اس کی صفت کا احتمال نہیں ہے، اس کے خبر ہونا ہی متعین ہے۔ لا يجوز ارتفاع صفتی ہی، یہ غلام رجل یہ معرب منصوب ہے، اس کی صفت کا مرفوع ہونا جائز نہیں ہے، علامہ ہوا ظاہر، جیسے کہ یہ بات سب پر آیا ہے، ظاہر ہے۔ فیہا، یار صاحب کافیہ نے مثال تو دی، تو لا غلام رجل ظریف ہی صرف کہہ دیتے، فیہا یہ دوسری خبر بھی ذکر کر دی ہے، ظریف خبر اول ہے اور فیہا خبر ثانی ہے، یہ خبر ثانی ہے، ظریف کا ظرف نہیں ہے، یاد رکھنا ظریف کا ظرف نہیں ہے، یعنی فیہا یہ لا رجلا کی خبر ثانی ہے، جیسے کہ ظریف خبر اول ہے، یہ فیہا یہ ظریف سے متعلق نہیں ہے، اس کا ظرف نہیں ہے، کیونکہ اگر ظرف بنا دیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا لا غلام رجل ظریف، کوئی مرد کا غلام ظریف گھر میں ظریف نہیں ہے، یہ معنی ہو جائے گا۔ اگر فی الدار کو ظرف بنا دیں ظریف کا تو معنی ہوگا گھر میں ظریف نہیں ہے، اس کا مطلب گھر سے باہر ظریف ہے۔ کیا ظرافت اور کشادہ دلی یہ چیزیں ان میں تغیر ہوتا ہے کہ یہاں پر تو رہے گا تو ظریف رہے گا اور وہاں جائے گا تو ظریف نہیں، یار یہ تو کسی حال میں تغیر کو قبول نہیں کرتی، یہ مقید نہیں ہوتی کسی ظرف و کسی حال سے، اور یہاں پر ظرافت کو مقید کرنا لازم آ جائے گا کہ گھر میں ہے تب تو ظریف ہے، ظریف نہیں ہے گھر سے باہر ہے تو ظریف ہے، مقید کرنا لازم آئے گا۔
اس لیے اور جبکہ ظرافت مقید ہوتی نہیں کسی حال سے، اس لیے صاحب کافیہ کے قول جو فی الدار ہے یہ ظریف سے متعلق نہیں ہے، ظریف کا ظرف نہیں ہے بلکہ خبر ثانی ہے۔ اب جب خبر ثانی ہے، چلیے یہ متعین ہو گیا خبر ثانی ہے، تو خبر ثانی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یار خبر اول پر ہی اکتفا کر لیتے، تو خبر ثانی کیوں لائے اس کو ابھی ہم بعد میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فیہا اے فی الدار خبر بعد خبر، یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے، لا ظرف و ظریفن، یہ ظریف کا ظرف نہیں ہے، ولا حال، اور نہ ہی ظریفن سے یہ حال واقع ہے۔ کیوں؟ لأن ظرافت لا یتقید بالظرف، کیونکہ ظرافت یہ کسی ظرف سے مقید نہیں ہوتی ہے، یا ونحوہ، اور ظرف یا حال وغیرہ سے مقید نہیں ہوتی ہے۔ وانما اتی به لئلا یلزم الکذب، یہ اس کا جواب ہے کہ بھئی ایک ہی خبر پر اکتفا کر لیتے، دوسری خبر کیوں لے آئے، ہے نا؟ تو اس کا جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں کہ دیکھو دوسری خبر اس لیے لائے ہیں تاکہ اگر ہم صرف اتنا کہتے لا غلام رجل ظریف، کسی مرد کا غلام بھی ظریف نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیتے تو کذب لازم آتا نہیں آتا؟ کذب لازم آتا بھائی، یار بہت سارے ظریف ہوں گے، اور اس میں کہا جائے گا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کسی غلام کا، کسی مرد کا غلام ظریف نہیں ہے، یہ کہہ دیا تو جھوٹ لازم آتا نا، کذب۔ لیکن جب یہ کہہ دیا لا غلام رجل ظریف فی الدار، کسی مرد کا غلام ظریف نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ گھر میں نہیں ہے، تو ظرافت کے نہ ہونا، یعنی ظرافت کی جو نفی کی جا رہی ہے غلام سے، وہ ان غلاموں سے کی جا رہی ہے جو گھر میں نہیں ہے، تو اس میں تو صدق ہو سکتا ہے نا، یہ تو صدق ہے، تو یہ سب سے نفی نہیں ہوئی، اس لیے تاکہ مثال سچی ہو جائے، کاذب نہ رہے، اس لیے مصنف نے دوسری خبر بھی ذکر کر دی۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ، یہ خبر ثانی اس لیے لے کر آئے صاحب کافیہ لِأَلَّا يَلْزَمَ الْكِذْبَ، تاکہ کذب لازم نہ آ جائے ظرافت کی نفی کرنے سے ہر مرد کے غلام سے، کہ ہر مرد کے غلام سے اگر ظرافت کی نفی کر دی جائے تو کذب لازم آ جائے گا۔ وَلِيَكُونَ مِثَالًا، اور ایک دوسری وجہ بتا رہے ہیں دوسری خبر کیوں ذکر کی، اس لیے تاکہ اشارہ ہو جائے اس بات کی طرف، معلوم ہو جائے سب کو یہ کہ لا نفی جنس کی خبر جیسے کہ ظرف ہوتی ہے ویسے ہی غیر ظرف بھی ہوتی ہے، کبھی اس کی خبر ظرف بھی ہوتی ہے، کبھی اس کی خبر غیر ظرف ہوتی ہے، تو ظریفن سے یہ بتا دیا کہ اس لا نفی جنس کی خبر غیر ظرف بھی ہوتی ہے، اور فی الدار لا کر یہ بتا دیا کہ اس کی خبر ظرف بھی ہوتی ہے۔ دونوں قسموں کو بیان کرنے کے لیے صاحب کافیہ نے دو خبریں یہاں پر پیش کر دی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِيَكُونَ مِثَالًا لِنَوْعِ خَبْرِهَا، تاکہ، اور اس لیے بھی دوسری خبر لے آئے تاکہ یہ مثال ہو جائے لا نفی جنس کے خبر کی دونوں قسموں کی، کہ اس کی خبر دونوں قسموں کی ہوتی ہے، ظرف بھی ہوتی ہے وغیرہ ہی، اور غیر ظرف بھی ہوتی ہے۔ وَيُحْذَفُ كَثِيرًا، لا نفی جنس کی خبر کو بہت بسا اوقات حذف بھی کر دیا جاتا ہے، کیوں حذف کیا جاتا ہے، کیا گفتگو ہوگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔